الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. معزز سامعین و ناظرین، آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ الہمزہ کی تجوید کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اجرا بھی کرتے ہیں. تو آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں. سورۃ الہمزہ مکیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اب اجرا کرتے ہیں. ویلن، ویلن میں دو پیش تنوین ہے اور ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ نون ساکن، ادھر ہم نے قاعدہ پڑھا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکن اور تنوین کو ہم اس یرملون میں سے جو حرف آیا ہو اس میں مدغم کریں گے. یرملون میں سے یا، را، میم، لام، واو، نون ہے. اگر تنوین کے بعد یا آ جائے، یا را آ جائے، یا میم آ جائے، یا لام آ جائے، یا واو آ جائے، یا نون آ جائے تو اس میں ہم ادغام کریں گے. ادغام کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا یا ایک حرف کو دوسرے حرف میں مرج کرنا. تو اب تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آیا ہے تو اب ہم ادغام کریں گے لیکن ساتھ غنہ نہیں کریں گے، ناک میں آواز کو نہیں لے جائیں گے. تو ہم پڑھیں گے ویللی، ویللی، اس تنوین کو ہم نے لام میں مرج کر دیا، لام میں داخل کر دیا. ویللی کلی ہمزۃ لمزہ. ادھر بھی دو زیر تنوین ہے، اس کے بعد یرملون میں سے لام آیا ہے تو اس دو زیر تنوین کو ہم نے لام میں مدغم کر دیا، لام میں داخل کر دیا، لام میں مرج کر دیا. تو ہم نے پڑھا ہمزۃ لمزہ. اب یہ گولتا ہے. جب بھی گولتا آیت کے آخری حرف ہو، اس کے بعد جو ہے گولتا کے بعد آیت ہو اور اس آیت پر اگر ہم وقف کرتے ہیں تب، اگر وقف نہیں کرتے ہیں پھر نہیں، اگر ہم وقف کرتے ہیں تو تب ہم یہ جو ہے نا گولتا کو ہا ساکنہ پڑھیں گے. ہم پڑھیں گے لمزہ، گولتا سے ہا ساکنہ بنائیں گے لمزہ. اگر ہم وقف نہیں کرتے ہیں تو گولتا کو اسی طرح پڑھیں گے جس طرح گولتا ہے. تو پھر پڑھیں گے ہمزۃ لمزۃ لمزۃ. اگر وصل کرتے ہیں ملا کر دوسرے آیت کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر تا کو پڑھیں گے. اگر ملا کر نہیں پڑھیں گے، وقف کرتے ہیں تو پھر تا کو ہا ساکنہ میں تبدیل کریں گے، تا سے ہا ساکنہ بنائیں گے. تو پھر پڑھیں گے لمزہ لمزہ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اب آگے دوسری آیت میں ایک قاعدہ ہے، یہ اصل میں لمزتن ہے، دو زیر تنوین ہے یہ تا کے نیچے، لیکن ادھر اگر ہم اس تا کو ملا کر دوسرے آیت کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر یہ دو زیر تنوین کے بعد اگر ایک حرف پر دو زیر تنوین ہے اور دوسرے والے اسم کے شروع میں الف اور لام ہو تو پھر یہ دو زیر تنوین جو ہے اس کے نیچے جو ہے نا ایک چھوٹا سا نون لگے گا اور وہ نون ہمیشہ زیر کے ساتھ ہوگا. اس نون کا نام ہے نون قطنی، اس کا نام ہے نون قطنی. تو نون قطنی کو اس دوسرے اس آیت کے شروع والے اسم کے ساتھ ملا کر پھر پڑھیں گے. تو پھر ہم پڑھیں گے ہمزۃ لمزۃ نلذی لمزۃ نلذی نلذی. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ نلذی نلذی. اگر وقف کرتے ہیں پھر یہ اس نون قطنی کو نہیں پڑھیں گے، پھر ہم گولتا کو بھی ہا ساکنہ کریں گے. تو پھر پڑھیں گے ہمزۃ لمزہ. ٹھیک ہے، اب یہ گولتا ساکن ہو گیا، ہا ساکنہ ہو گئی اور یہ نون قطنی بھی خاموش ہو گئی، یہ بھی نہیں پڑھیں گے. پھر اب پڑھیں گے الذی جمع مالا وعددہ. الذی میں زال نرم ہے اور اس کو زال کو نرم پڑھیں گے. پھر پڑھیں گے الذی جمع مالا وعددہ. مالن ہے، دو زبر تنوین ہے. ہم نے ایک قاعدہ پڑھا ہے کہ جب نون ساکن
नून साकिन और तनवीन के बाद, नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए, इधर यरमलून में से वाव आया है, दो ज़बर तनवीन के बाद यरमलून में से वाव आया है, तो दो ज़बर तनवीन को इस वाव में मुदगम करेंगे, वाव में मर्ज करेंगे, दाखिल करेंगे, तो फिर और साथ गुन्ना भी करेंगे, फिर पढ़ेंगे मालऊ, ये लऊ जो है ना नाक में आवाज को ले गया, इसको गुन्ना कहते हैं। मालऊ अद्ददह, ये अद्ददहू है लेकिन हा पर उल्टा पेश है, आयत की वजह से ये हा भी साकिना हो जाएगी, तो फिर पढ़ेंगे मालऊ अद्ददह। अब आगे पढ़ते हैं यहसबु अन्न, नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होगा, यहसबु अन्न मालहु अखलदह, अखलदह, ये हा साकिन भी आयत पर वक़फ़ की वजह से ये हा है, इस पर उल्टा पेश है, लेकिन आयत की वजह से ये हा साकिना हो जाएगी। अखलदह कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमह, कल्ला लयुंबज़न्न, ये नून साकिन है। जब नून साकिन, एक ये नया कायदा है, नून साकिन और तनवीन के बाद, नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए, अगर हर्फ बा आ जाए तो इसमें इक़लाब करेंगे। इक़लाब कहते हैं नून साकिन या नून साकिन या तनवीन को मीम में तब्दील करना, इसको इक़लाब कहते हैं। नून साकिन या तनवीन को मीम में तब्दील करने को इक़लाब कहते हैं। इधर ये लयून नून है, नून साकिन है, लेकिन इसके बाद हर्फ बा आया है, तो इस नून साकिन के ऊपर छोटा सा, कुरान में भी लिखा होगा, छोटा सा मीम लिखा होगा, तो इसको हम ये नून साकिन को मीम पढ़ेंगे। लयुम, लयूं नून नहीं पढ़ेंगे, लयुंबज़न्न, लयुम, और साथ गुन्ना भी करेंगे, कल्ला लयुंबज़न्न, जाल नरम पढ़ेंगे और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना करेंगे। लयुंबज़न्न फिल हुतमती है, फिल हुतमती है, लेकिन हमने कायदा पढ़ा कि गोलता आयत की वजह से वक़फ़ की हालत में हा साकिना में तब्दील हो जाएगी। फिर पढ़ेंगे हुतमह, हुतमह, ये गोलता से हा साकिना हो जाएगी। अगर वक़फ़ नहीं करते हैं तो फिर पढ़ेंगे कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमती वमा अदराका मल हुतमह। इधर वक़फ़ न होने की वजह से, न करने की वजह से, वक़फ़ न करने की वजह से फिल हुतमती हमने पढ़ा, और अगर वक़फ़ करते हैं तो फिर गोलता को हा साकिना में तब्दील करेंगे। लयुंबज़न्न फिल हुतमह वमा अदराका, वमा में मद करेंगे, इसको कहते हैं मद मुनफसिल। ये मद असली के बाद अगर दूसरे हर्फ के शुरू में हमजा आ जाए तो फिर हम इधर मद मुनफसिल पढ़ेंगे, थोड़ा सा लंबा पढ़ेंगे। वमा अद, 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 ये दाल साकिन है, हमने हुरूफ क़लक़ला पढ़ा है, हुरूफ क़लक़ला 5 है, हुरूफ क़लक़ला 5 है, क़ाफ तवा बा जीम दाल, ये जब साकिन हो तो हम इसको झटका देंगे, तो हम पढ़ेंगे अद, 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 दाल साकिन है। अद रो, रा पर कड़ा ज़बर है, थोड़ा लंबा भी पढ़ेंगे, और रो पर कड़ा ज़बर है तो ज़बर होने की वजह से राह को हम पुर पढ़ेंगे। वमा अद रो का मल हुतमह, ये भी गोलता है, आयत पर वक़फ़ की वजह से हा साकिन में तब्दील हो गई। वमा अदराका मल हुतमह नारुल्लाह, रा पर पेश है तो इसकी वजह से हम रा को पुर पढ़ेंगे, और लफ्ज़ अल्लाह से पहले, लफ्ज़ अल्लाह से पहले रा है, इस रा पर पेश है, तो हमने कायदा पढ़ा है जब लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले हरफ पर ज़बर या पेश हो तो हम लफ्ज़ अल्लाह को खूब मोटा पढ़ेंगे, खूब पुर पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे नारुल्लाह, नारुल्लाह, नारुल्लाहिल मुक़द्दह। मुक़द्दह तो है लेकिन आयत पर वक़फ़ की वजह से ये गोलता हा साकिना में तब्दील हो गई, तो हम पढ़ेंगे नारुल्लाहिल मुक़द्दह अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदह, अल्लती तत्तलिउ, तत्व एक ता है और दूसरा त्वा है,
تو اس کو ہم اسی طرح پڑھیں گے تتو، تت نہیں پڑھیں گے، تتو پڑھیں گے، التی تطلع علی الافئدہ، افئدہ ہے، لیکن آیت پر وقف کی وجہ سے گولتا ہا ساکنہ میں تبدیل ہو گئی، تو ہم پڑھیں گے التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، ان نون مشدد پر ہمیشہ ہم غنہ کریں گے، انہا علیہم مؤصدہ، علیہم میں میم ساکن ہے، جب یہ ایک نیا قاعدہ ہے، جب بھی میم ساکن ہو اور اس کے بعد دوسرا میم آ جائے تو میم ساکن کو اس دوسرے میم میں مدغم کریں گے، اس دوسرے میم میں داخل کریں گے، اس دوسرے میم میں مرج کریں گے اور ساتھ غنہ بھی کریں گے، تو ہم پڑھیں گے علیہم مؤصدہ، مؤصدۃن ہے لیکن آیت پر وقف کی وجہ سے ہم پڑھیں گے مؤصدہ، گولتا کو ہا ساکنہ میں تبدیل کریں گے۔ اور اگر وقف نہیں کرتے ہیں تو گولتا پر دو پیش تنوین ہے، اور تنوین کے بعد ہم نے قاعدہ پڑھا ہے اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی نہ ہو تو ہم اس میں غنہ کریں گے، لیکن اگر حروف حلقی ہو تو غنہ نہیں کریں گے۔ تو گولتا تا پر یہ گولتا پر تنوین کے بعد دوسری آیت کے شروع میں فا ہے، اور فا حروف حلقی میں سے نہیں ہے، حروف حلقی 6 ہے، حمزہ ہے، عین ح غین خا، یہ ان 6 حروف میں سے فا نہیں ہے، تو ہم اس اگر وقف نہیں کرتے ہیں تو گولتا پر تنوین ہے، تو اس کو ہم پھر پڑھیں گے علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ، مؤصدۃ، ناک میں آواز کو لے جائیں گے تو ہم غنہ کریں گے، لیکن اگر وقف کرتے ہیں تو گولتا کو ہا ساکنہ میں تبدیل کریں گے، غنہ شنہ نہیں کریں گے۔ انہا علیہم مؤصدہ، یہ وقف کی وجہ سے ہے، گولتا ہا ساکنہ ہو گئی۔ اگر وقف نہیں کرتے ہیں، وصل پڑھتے ہیں، ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، دوسرے آیت کو ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، تو پھر پڑھیں گے انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ، ٹھیک ہے جی۔ اب دوسری آیت میں آتے ہیں، فی عمد، عمدن ہے، دو زیر تنوین ہے، لیکن ہم نے قاعدہ پڑھا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکن اور تنوین کو اس حرف میں مدغم کریں گے، مرج کریں گے، داخل کریں گے، تو تنوین کے بعد یرملون میں سے میم آیا ہے، یہ ینمو میں سے میم آیا ہے، یرملون، یرملون میں سے ہم نے پھر 4 حروف کو الگ کیا، ینمو میں تبدیل کر دیا، اور لام اور را کو الگ کر دیا۔ لام اور را کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم ادغام کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، اور اگر یا نون میم واو ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ بھی کریں گے، یعنی ادغام بھی کریں گے، ساتھ غنہ بھی کریں گے، تو ہم اس کو کہتے ہیں ادغام مع الغنہ۔ ینمو میں ادغام مع الغنہ ہوگا اور لر میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ تو ادھر تنوین کے بعد یرملون میں سے میم آیا ہے، تو اب ہم ادغام مع الغنہ کریں گے، ادغام اور غنہ ساتھ کریں گے، دونوں ایک ساتھ کریں گے، تو ہم پڑھیں گے فی عمد ممددہ، ممددتن ہے لیکن آیت پر وقف کی وجہ سے گولتا ہا ساکنہ ہو گئی، تو ہم پڑھیں گے ممددہ۔ تو معزز سامعین، یہ تھا ہمارا سورہ ہمزہ، یعنی ہم نے تجوید کی اجرا اس میں کی۔ اب انشاءاللہ حدر پڑھتے ہیں سورہ شیخ سریس صاحب کی آواز میں اور شیخ شریم صاحب کی آواز میں، شیخ عبدالباسط صاحب۔ تو چلیں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ اب
शेख शुरैम साहब की आवाज में पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़तिन अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दतुल्लती तत्तलिअु अलल अफ़इदह इन्नहा अलैहिम मुअस्सदतुन फ़ी अमदिन मुमद्ददह। अब शेख अब्दुल बासित साहब की आवाज में पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़तिन अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमति वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दतुल्लती तत्तलिअु अलल अफ़इदह इन्नहा अलैहिम मुअस्सदह फ़ी अमदिन मुमद्ददह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो मुअज़्ज़ज़ सामिईन नाज़रीन, ये था आज का हमारा सूरह हुमज़ा की दर्स। आइंदा दर्स तक हम इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।